والدین قبر پرست ہوں اور اسی حالت میں مر جائیں تو ان کی وراثت سے اہل توحید بچے حصہ لیں۔ دیکھیے جب تک ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا تو ان کو آپ اپنا باپ سمجھیں اور وہ مسلمان ہیں، ان کی وراثت آپ لے سکتے ہیں۔ اور ایک مصلحت یہ بھی ہے، مصلحت میں پرانے علماء نے، جس میں ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا ہے، حدیث شریف میں ہے لا یتوارث اہل ملتین، کافر اور مومن ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ کا یہ مسئلہ بہت ہی پکا ہے انشاءاللہ مصلحت کے طور پر۔ اب آپ سوچئے کہ ہمارے کتنے شاگرد ہیں، صرف وہ مسلمان ہوئے گھر میں ماں بھی کافر ہے، باپ بھی کافر ہے، باپ یہاں پڑھنے کے درمیان مر گئے، ماں کو اب الحمدللہ پال رہے ہیں۔ ایک طالب علم جس نے ہمارے ہاتھ پہ پی ایچ ڈی بھی کیا اور ایم اے بھی کیا، یعنی ہماری نگرانی میں امریکہ میں بہت کچھ الحمدللہ کام کر رہا ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ ہے، ماں ابھی تک مسلمان، رات دن روتا ہے، مسلمان نہیں ہو رہی کیونکہ پڑھی لکھی ہے، نصرانی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے اب وہاں آتا ہے امام ابو حنیفہ کا فتویٰ کہ اگر اس کے پاس لاکھوں ہے تو حکومت کے ہاتھ میں چھوڑنے کے بجائے وہ بچہ لے لے، کیونکہ حکومت غلط چیز میں استعمال کرے گی، بچہ لے کر کے اس سے نیک کام، مسجد بنائے، سب کچھ کرتا ہے۔ یہ مسئلہ انشاءاللہ مصلحت کے طور پر افضل ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں والدین قبر پرست ہوں، اسی حالت میں مر جائیں تو ان کی وراثت سے اہل توحید بچے حصے لیں، اگر نہیں لیں گے تو کیا ہوگا؟ حکومت لے لے گی، اور حکومت آپ کی کافر ہے، غلط چیزوں میں استعمال کیا، آپ لیجئے بے شک، اگرچہ ان کو کہیں آپ کی وہ مشرک اور کافر تھے، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے جہالت میں مرے ہوں، پورے طور پر ان کو تبلیغ نہ ہو پائی ہو، آپ ان کے لیے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔